مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو اسلام. ہم خدا یسوع مسیح میں آپ کو گریٹ جان سٹی منسٹریز کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. خدا موجود ہے تاکہ ہم سے ہم کلام ہو. ہمیشہ میرے بھائی اور بہنوں جب خدا کے حضور میں آئیں تو وہ قوت سے آئیں کہ خدا آپ سے بات کرے, کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا کے حضور میں جاتے ہیں اور خدا کی آواز کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں. لیکن جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو خدا کی آواز کو ہم سنتے ہیں. خدا ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ بات کرتا ہے اپنے کلام میں سے, ہماری راہوں میں, ہمارے رستوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کس طور سے ہمیں چلنا ہے اور کس جگہ پہ ہم نے جانا ہے. تو جب بھی کبھی آپ کنفیوز ہوں, کنفیوژن کا سامنا کریں, آپ کو سمجھ نہ آئے کہ آپ نے کس جگہ جانا ہے, کیا کرنا ہے, آپ کو کیا کرنا چاہیے, تو تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں, خدا کے کلام میں سے رہنمائی لیں, دعا میں بیٹھ جائیں, خدا کا کلام سنیں, کسی خادم کو سنیں, کسی جگہ سے میسیجز سنیں, خدا کے روح کو موقع دیں تاکہ وہ آپ سے بات کرے اور آپ کے قدموں کی رہنمائی کرے. آمین. اس سے پہلے کہ ہم کلام کو سنیں, آئیں سب اپنی آنکھوں کو بند کریں, سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. خدا زندہ خدا, ہم تیرے پاک حضور میں آتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیرا کلام زندہ, مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز, جو بند اور گودے میں سے ہو کے گزر جاتا ہے اور جان اور روح کو الگ کرتا ہے. خدا ہم تیرے کلام کو الاؤ کرتے ہیں, تیرے کلام کو موقع دیتے ہیں کہ تیرا کلام ہمیں چھانٹے, تیرا کلام ہمیں پرکھے اور جان اور روح کو الگ کرے. خدا ہمیں ہر طرح کی ان کاموں سے الگ کر دے خدا, جو تیرے کلام کے منافی ہیں. خدا ہم پاک ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, تیرا کلام ہمیں پاک کرتا ہے. تیرے کلام میں لکھا ہے, تو نے کہا سچائی کے وسیلہ سے تم مقدس کیے جاؤ گے, اور تیرا کلام سچائی ہے. ہم سچائی سے واقف ہوتے ہیں اور سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے, ہمیں پاک کرتی ہے. خدا تھینک یو لارڈ جیزس. خدا تھینک یو لارڈ جیزس. ہم تیرے کلام کے لیے دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تو خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. شکر گزاری کرتے ہیں, سارا جلال تجھے دیتے ہیں, تیرے کلام کو, تیرے روح کو ویلکم کرتے ہیں. یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. سو میرے بھائی اور بہنوں, خدا موجود ہے تاکہ ہم سے ہم کلام ہو. خدا ہمیشہ ہمیں انکریج کرتا ہے, ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے تاکہ ہم اس کی راہ میں دوڑ سکیں, اور اس کا کلام ہمیں انکریج کرتا ہے. زبور نویس کیا کہتا ہے, جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیرے فرمانوں کی راہ میں دوڑوں گا. تو جب خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم انکریج ہوتے ہیں تو پھر ہم اور زیادہ اس قابل ہوتا ہے کہ ہمیں آگے بڑھیں. خدا کا کلام ہمیں تنبیہ کرتا ہے, ہمیں نصیحت کرتا ہے تاکہ ہم کسی غلط راہ پہ نہ جائیں, سیدھا رستہ اختیار کریں. کلام میں کیا لکھا ہے کہ تیری آنکھیں سیدھی رہیں, تیری پلکیں سیدھی رہیں, تو سامنے ہی نگاہ کرنا, ہمیں ادھر ادھر نہیں مڑنا. ہمارا ٹریک صرف ایک ہے, ہمارا رستہ صرف ایک ہے, اور وہ خدا کا کلام ہے جس پر ہم نے چلنا ہے. اگر ہم کلام سے دائیں یا بائیں مڑیں گے, اس کا مطلب کیا, ہم ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں. جب بھی بے اطمینانی, بے سکونی آپ کے دل میں آئے یا کنفیوژن آئے, سمجھ لیں کہ آپ ڈسٹریکٹ ہو گئے, آپ رستے سے ہٹ گئے. فوراً اپنے رستے پر واپس آئیں, فوراً خدا کے کلام پہ, ان راہوں پہ واپس آئیں جن کا چناؤ آپ نے اس وقت کیا تھا جب آپ نے یسوع مسیح کو زندگی دی. آمین. سو ہم آگے بڑھیں گے, خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب, اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہی ہوں. صفحہ نمبر 244 پہ آپ کو ملے گا. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے, ہم اس سال کے آغاز ہی میں, خدا مجھے اس چیز پہ سکھا رہا ہے کہ ہم نے آغاز ہی میں ایسے فیصلے لینے, ایسے ڈیسیژنز لینے ہیں جو ہمیں خداوند میں آگے بڑھائیں. میرے بھائی اور بہنوں, بہت دفعہ جب آپ خداوند میں آگے جا رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ آپ کو فزیکلی, جسمانی طور پہ آپ کو کچھ بھی نہیں نظر آتا. ابلیس بار بار آ کے آپ کو اذیت دیتا رہتا ہے, دیکھ کچھ بھی نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن ایک بات ہے, اگر آپ کی بنیاد جو آپ کر رہے ہیں وہ خدا کا کلام ہے, تو یاد رکھیں ایک دن آنا ہے کہ وہ سب کو نظر آنا ہے, کیونکہ لکھا ہے جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. آمین. سو ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے, ہم پوائنٹ پہ واپس آئیں گے.
خدا مجھے سکھا رہا ہے ہم نے وہ ڈیسیژنز لینے ہیں، وہ فیصلے کرنے ہیں اور اس رستے پہ جانا ہے جس کا چناؤ ہم نے کیا۔ اگر ہم ادھر ادھر مڑتے رہیں گے تو پھر ایک ہی کام ہوگا، سال کے سال صرف ضائع ہوں گے، ویسٹ ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سو ہم کلام میں سے دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب 3 باب اس کی 14ویں آیت سے لے کر، اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدأ ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، بس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں، اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں۔ آمین۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، سب سے پہلی بات جس سے ہمیں اپنے آپ کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کبھی ہمیں تنبیہ کی جاتی ہے یا خدا ہمیں کچھ سکھا رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ڈسکریج ہونے سے پہلے اس بات کو سوچیں کہ خدا ہمارا باپ ہے۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ کون سا وہ باپ ہے جو اپنے بیٹے کو نصیحت یا تنبیہ نہیں کرتا، بلکہ یہ لکھا ہے جسمانی باپ ہوتے ہوئے ہم اپنی سمجھ کے مطابق اپنے بچوں کو تنبیہ کرتے ہیں، لیکن وہ آسمانی باپ ہے اور وہ ہمیں اس لیے سکھاتا ہے تاکہ ہم ابدیت میں داخل ہو جائیں۔ آمین۔ سو خدا کا کلام ہمیں تنبیہ بھی کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے، تو نہ تو سرد ہے نہ گرم بلکہ نیم گرم ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں بڑا ہی کرٹیکل سا دور ہے۔ زیادہ تر جو لوگوں کے اندر خواہش ہے وہ مٹیریلسٹک چیزوں کی ہے، مادی چیزوں کی ہے۔ بہت زیادہ جو چیزیں دنیا اور ادھر ادھر کی اٹریکشنز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کچھ دیر کے لیے رک کے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ میں صرف آپ کو یہ میسج نہیں سنا رہی، بلکہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ وہ زندہ باتیں ہیں جس کو ہم نے اجازت دینی ہے کہ ہماری زندگی کو پاک کرے۔ بہت سے ایماندار، بہت سے مسیحی جو ہے وہ نہ تو ٹھنڈی زندگی گزار رہے ہیں نہ گرم زندگی گزار رہے، بلکہ وہ نیم گرم ہے۔ ایک دوہری زندگی ہے، ایک جس کو کہتے ہیں درمیانی سی زندگی ہے، ایک بالکل جو ہے نا وہ نہ تو وہ خدا کی سائیڈ پہ ہے نہ وہ شیطان کی، وہ ایک درمیان میں انہوں نے سمجھا ہو کہ بس ہم سینٹر میں ہیں۔ لیکن پچھلے میسج میں بھی جیسے کہ میں نے بتایا تھا، اگر تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم خدا کی طرف بھی ہیں، ہم شیطان کی طرف بھی ہیں، تو اس کا ایک صاف جواب یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف نہیں ہیں بلکہ ہم دنیا اور دنیا کے چیزوں میں محو۔ ایک اور بڑی اہم بات، جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں، وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیں خداوند میں بڑھنے سے روک دیتی ہیں اور سرگرم ہونے سے روک دیتی ہیں۔ یہ سرگرمی وہ نہیں ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ ہم اپنے آپ کو اتنے مصروف نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو ایکسٹرا چیزوں میں بیزی کر دیتے ہیں۔ میں اپنی باڈی کے لیے یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتی ہوں، میں ایسے کرتی ہوں، میں ویسے کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ بہت سی چیزیں انہوں نے اپنے اوپر لادی ہوئی ہیں جو ان کو ایکسٹرا بیزی کر دیتی ہیں اور یہ چیزیں بھی ان کو خدا سے دور لے کے جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کا کام اچھا ہے یا آپ کا کام برا ہے، اگر آپ کو وہ خدا سے دور لے کے جا رہا ہے تو پھر وہ مصروفیت خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اس لیے اپنے لیے یہ دعا کریں کہ آپ ایکسٹرا بیزی نہ ہوں، کیونکہ ابلیس کئی دفعہ جب ہم ایماندار ہیں تو وہ ہم پہ ایسے بوجھ لادنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم اس کو اچھا بھی سمجھیں اور ہم اس کو کرنے کی بھی کوشش کریں اور اسی میں لا کے وہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے، خدا سے دور بھی لے جاتا ہے۔ سو ہم پوائنٹ پہ واپس آئیں گے۔ خدا کیا کلیسیا کو یہ کہہ رہا ہے
کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، بس چونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو۔ اس کے بعد بڑی اہم بات جو ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ چونکہ تم کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں، کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت، خوار، غریب، اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے۔ میرے بھائی اور بہنوں، ایک بات یاد رکھیں، اس دنیا کے لیے آپ جتنی مرضی محنت کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی حاصل نہیں۔ اس دنیا میں آپ جس قدر مرضی سرگرمی سے کام کر رہے ہیں اس کا کوئی بھی حاصل نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں، آپ نے اس کو دھیان سے سنا، اس کا مطلب یہ نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اس دنیا کے لیے کچھ بھی نہ کریں۔ ہماری پہلی ترجیح ہمارا خدا اور اس کا کلام ہونا چاہیے، لیکن بہت دفعہ ہماری زندگی میں جو پہلی ترجیح ہے وہ ہمارا اسٹیٹس، ہماری دوسری چیزیں، ہمارا سیکولرزم، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، ہم اس کو اوپر خدا سے اوپر لے کے آ جاتے ہیں، جو ہماری روحانی زندگی کو ٹھنڈا، نیم گرم اور کئی دفعہ بالکل ہم جو ہے وہ خدا سے دور چلے جاتے ہیں۔ ایک دن ہمارے پاس رہ جاتا ہے سنڈے کا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، لوگوں سے پوچھا جائے آپ چرچ کیوں نہیں آتے، ان کے اندر جو ہے وہ چرچ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ اصل میں روٹ جو جڑ ہے ان کے دل میں وہ خراب ہے، خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی محبت نہیں، اس لیے نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں۔ پوچھا جائے آپ کیوں چرچ نہیں آتے، جی ہم ان کے گھر چلے گئے تھے، ہم ان کو ملنے چلے گئے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اسی تے کار کام کر دے پیسہ۔ پھر لوگوں نے اپنی آیات بنائی ہوئی ہیں جو کہ بائبل میں بالکل بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کار دا کام بھی تے عبادت ہے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر تو وہ تیرے روٹی اور پانی پہ برکت دے۔ خدا کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے، اس لیے سنڈے سروس بھی مس ہو گئی ہے، خدا کا کلام بھی مس ہو گیا، خدا کے ساتھ تعلق بھی مس ہو گیا، کچھ بھی نہیں، دعا بھی نہیں کر رہے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ مین چیز خراب ہے، جڑ خراب ہے، اس لیے جو اوپر فروٹ آتا ہے وہ بھی خراب ہے۔ سب سے پہلے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے خدا کے ساتھ ریلیشن میں بننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کو زندگی دیتے ہیں تو خدا کا اور ہمارا رشتہ وہ بحال کرتا ہے۔ آمین۔ جب ہم خداوند کے ساتھ مضبوط رہتے ہیں رشتے میں تو یہ چیز ہمیں سرگرم رکھتی ہے، لیکن دنیا اور دنیا کی چیزیں ہمیشہ ہمیں خدا سے دور لے کے جاتی ہیں، الگ کرتی ہیں، اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں، اس کو لکھ لے جائے۔ ابلیس دنیا اور دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے ہمیں خدا سے دور لے جانے کے لیے، یاد رکھیں۔ وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کو استعمال، اس لیے یہاں پہ اسپیشل کہا گیا کہ تو یہ کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں، میں کسی چیز کا محتاج نہیں۔ بہت دفعہ جب ہمارے پاس دنیاوی روپیہ پیسہ ہوتا ہے تو ہم دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، نہیں وہ گندا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، میں اس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا، میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، میں وہ پانی نہیں پیوں گا، یہ وہ۔ ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، میں اکثر اس بات پہ سوچتی ہوں، خدا یہ اس بات کو میرے دل میں ڈال دے، ہر شخص کا اینڈ کیا ہے؟ جتنا مرضی ہم اچھا گھر بنا لیں، جتنے مرضی اس پہ پتھر لگا لیں، جتنا مرضی ہم پیاری پیاری چیزیں لا کے گھر کو سجا لیں، جتنا مرضی ہم اپنے بدن کو سجا لیں، جتنی مرضی دولت ہم جمع کر لیں، ہمارا اینڈ کیا ہے؟ جب یہ سانس ہم میں سے جائے گا تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ایک امیر نے بھی قبر میں جانا ہے اور ایک غریب نے بھی قبر میں جانا ہے، دونوں کی ایک ہی اصلیت ہے، یاد رکھیں۔ ایک امیر شخص جو ہے، ہو سکتا ہے وہ بہت اس کے رشتہ دار، اس کے بہن بھائی بہت اچھی ماربل کی اس کی قبر بنا دے، لیکن اندر سے کیا ہے؟ اندر سے غریب کا بھی وہی حال ہے اور امیر کا بھی وہی حال ہے۔ یسوع مسیح نے مثال دی تھی، سفیدی پھری ہوئی قبریں ہیں اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نجاست اور ہڈیاں اور کیڑے اور کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، یاد رکھیں، دنیا اور دنیا کی چیزیں ہمیں خدا سے الگ کرتی، اس لیے ان کو مت موقع دے کہ یہ آپ کو نیم گرم کر دے، یہ آپ کو خدا سے دور لے کے۔ ایک ڈیسیژن لے، ایک فیصلہ کریں کہ میں خدا سے ملی رہوں گی، میں خدا سے جڑی رہوں گی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھنا چاہتی ہوں۔
यूहन्ना का पहला आम खत उसका 2 बाब और इसकी 14वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगी। सफ़ा नंबर 235 पे आपको मिलेगा। लिखा है, ए बुजुर्गों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि जो इब्तदा से है उसको तुम जान गए हो। ए जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है और तुम उस शरीर पर गालिब आ गए। आगे देखिए क्या लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से। और आगे लिखा है, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। यहाँ पे जो कुछ भी मादी चीज है, जितना कुछ भी है, सब कुछ खत्म हो जाना है। इसलिए कलाम क्या कहता है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में। बहुत भाई बहन हमारे पास आके, मेरे पास आके कहते हैं कि अगर मेरे पास पैसा आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपके पास जितना मर्जी पैसा आ जाए, फिर भी खुदा नहीं है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। बहुत से दौलतमंद लोग हैं जिनके पास खुशी नहीं है, उनके पास इत्मीनान नहीं है, उनके पास नींद नहीं है, गोलियां खा खा के वो सोते हैं। क्यों नींद क्यों नहीं उनको आती? या उनके पास तो दौलत है, उनको तो फिर बड़ी अच्छी नींद सोना चाहिए। नहीं, इस दुनिया की दौलत आपको सुकून नहीं दे सकती। ये सिर्फ इब्लीस का हथियार है, आपको परेशान करने के लिए वो आपके जहन में डाल देता है, आपका फोकस लेने के लिए वो आपके जहन में डाल देता है। किसी ना किसी तरह इब्लीस का उसकी ये चालाकी है कि आपका सारा फोकस, सारा ध्यान खुदा से हट के दुनिया और दुनिया की चीजों पे आए। इसलिए खुदा ये कहता है, खुदा का कलाम ये कहता है कि जो दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें खुदा की मोहब्बत नहीं है। दुनिया और दुनिया की ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है, खुदा की मर्जी क्या है? खुदा का कलाम है, वो अब तक कायम रहता है। सो याद रखिए मेरे भाई और बहनों, हमने वो जिंदगी गुजारनी है जो खुदा ने, जिसके लिए हमें डिजाइन किया, जिसके लिए उसने हमें बनाया और जिसके लिए उसने हमें जमीन पे भेजा। कई दफा सब लोग खुश नहीं होते आपको देख, आप खुदा की मर्जी को फॉलो करेंगे। कुछ लोगों को आपको नाराज भी करना पड़ता है, लेकिन ये है कि अगर आप कलाम को फॉलो करते रहिए, खुदा आपको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ले जाएगा। आमीन। सो यहाँ पे क्या लिखा है, खुदावन क्या कहते हैं, खुदा का रूह क्या कहता है? 18वीं आयत, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए। ये किसी जो दुनियादार लोग हैं उनको नहीं ये लिखा गया, ये कलीसिया को लिखा गया। यहाँ पे लिखा हो ना, लदीकिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिखा। हमें सो कलीसिया में अभी देखा जाए तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बस संडे को चर्च आते हैं, उनका कोई खुदा के साथ ताल्लुक नहीं। मेरे भाई और बहनों, खुदा आपसे आपकी दौलत नहीं चाहता, खुदा आपसे आपका कुछ और नहीं चाहता, खुदा आपसे आपका दिल मांगता है, खुदा आपसे एक अच्छा रिश्ता चाहता है, खुदा आपके साथ रफाकत करना चाहता है। अगर हम पैदाइश में देखें तो खुदा ने आदम और हवा को अपनी मानद बनाया था, किस लिए? ताकि वो उनसे रफाकत रखे। जब हम उससे रफाकत ही नहीं रखते तो इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा? एक भाई है, वो मुझे कह रहा है, मैंने कहा चर्च चलो, जल्दी जल्दी चर्च जाना है। कहता नहीं, मैं मैसेज के टाइम जाऊँ ना जाऊँ, मैं ऑफरिंग के टाइम ज़रूर जाता हूँ। मैंने कहा भाई क्यों? ऑफरिंग जरूर मैं खुदा को देता हूँ। भी खुदा को आपकी ऑफरिंग नहीं चाहिए जब खुदा आप अपना दिल ही खुदा को नहीं दे रहे, खुदा का कलाम तो सुन नहीं रहे, तो खुदा ने आपके पैसे को क्या करना? खुदा को तो नहीं चाहिए। बाइबल में लिखा है, खुदा ने साफ कहा कि मैं बैलों का खून पीऊंगा? सब कुछ तो मेरा है, आसमान मेरा, जमीन मेरी है, सोना चांदी सब कुछ खुदा का। हम खुदा को क्या दे सकते हैं?
اگر ہم کچھ آفر کرتے ہیں, اگر ہم کوئی ہدیہ دیتے ہیں, تو یہ میری اور میرے خدا کی محبت ہے جس کا میں اظہار کرتی ہوں. ہم لوگ روایتی طور, اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا خوف کے ساتھ چرچ جاتے ہیں, جی اسی چرچ نہ گئے تھے, خدا ساڈے نال کچھ کر دے گا. یہ کوئی اچھا موٹیو نہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا کیسا خدا ہے. خدا بھلا خدا ہے. وہ تو آپ کو دیکھنا چاہتا ہے, آپ سے ملنا چاہتا ہے کہ آپ خدا کی کلیسیا میں کس لیے شامل ہو رہے ہیں, اس سے ملنے کے لیے, اس سے ملاقات کے لیے. اگر آپ اس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ سرگرم ہو جائیں گے. اگر آپ واقعی کلام کو اس لیے سن رہے ہیں کہ خدا کا کلام آپ کو انکریج کرے, آپ کی حوصلہ افزائی کرے, آپ کو نصیحت کرے, تو پھر آپ سرگرم ہو جائیں گے. خدا کا کلام آپ کو اٹھا کے کھڑا کر دے گا. لیکن اگر آپ کسی اور موٹیو سے, کسی اور مقصد سے کلام سنیں گے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آمین. تو یہاں پہ خدا کیا کہہ رہا ہے, سفید پوشاک لے لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے, اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے. میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں. بس سرگرم ہو اور توبہ کر. بہت سی ایسی چیزیں ہیں میرے بھائی اور بہنوں جن سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. بہت سی ایسی عادتیں ہیں جن کو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ کہہ سکتی ہوں بہت سے ایسے ریلیشنز بھی ہیں جن میں سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. بہت سے ایسے رشتے ہیں جو خدا کی طرف سے نہیں ہوتے, وہ آپ کو خدا سے دور لے کے جاتے ہیں. آپ خدا سے زیادہ ان پہ ریلائی کرتے ہیں, ان کی بات کو زیادہ سنتے ہیں. خدا یہ نہیں چاہتا. یہ نہیں خدا کہتا ہم دوسروں سے نفرت کریں, لیکن ہمیں خدا کی آواز کے تعلق سے حساس ہونا ہے. بڑی زبردست آیت ہے اس کے آگے جو میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہی ہوں, 20ویں آیت. دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. یہ ہمارا یسوع ہے جو ہمیشہ نوک کرتا رہتا ہے. کیا ایک سوال ہے, کیا ہمارے دل کا دروازہ یسوع کے لیے کھلا ہے, یا ہم اس کو بند کر کے بیٹھے ہیں اور وہ ہمیشہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے اور ہم کبھی نہیں سنتے. بہت سی چیزیں ہیں جو خدا ہمیں کھٹکھٹا رہا ہے, نوک کر رہا ہے, کہہ رہا ہے میری بیٹی, میرے بیٹے, یہ چھوڑ دے, اس میں سے نکل آ, اس میں سے باہر نکل آ. کیا ہم آواز کو سن کے اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو دعوت دے رہے ہیں تو آ, تو سارے میرے بدن پہ بادشاہی کر, یا ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں, یا ہم اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کی خواہش اور اپنے دل کی منظوری میں چل رہے ہیں؟ سوال ہے یہ. آمین. سو ہم آگے بڑھیں گے. لکھا ہے, اگر دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں, اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. میرے بھائی اور بہنوں, پھر وہی بات اگین, یسوع مسیح نے کھانا جو ہے وہ ایک فیلوشپ کو پیش کرتا ہے, ایک رفاقت کو پیش کرتا ہے. یسوع کیا کہہ رہے ہیں, میں کھٹکھٹا رہا ہوں, میں تم سے رفاقت کا طلبگار ہوں, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اگر کوئی میری آواز سن کے دروازہ کھولے گا, مجھے انوائٹ کرے گا, میرے ساتھ فیلوشپ کرے گا, میں تو تیار ہوں. جب آپ خدا کی رفاقت میں رہیں گے تو آپ ٹینشن سے آزاد رہیں گے. جب آپ خدا کی رفاقت میں رہیں گے, خدا آپ کو اطمینان سے بھرے گا. آمین. کوئی چیز آپ کا اطمینان نہیں لینے پائے. یسوع نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیا. میرے بھائی اور بہنوں, جب کبھی ہم ڈسٹرب ہوتے, اس کا مطلب ہماری نظریں ادھر ادھر ہو گئی ہیں, ہم فیلوشپ سے ہٹ گئے. میں آپ کو اپنی ایک پرسنل گواہی بتاؤں. میں جب خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر رہی ہوتی, میں جب خدا کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہی ہوتی, تو میں بے اطمینان ہو جاتی ہوں, بے سکون ہو جاتی ہوں, اور میرا دل جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے. لیکن میں حیران ہوتی ہوں, لوگ کتنی دیر دعا نہیں کرتے, خدا سے بات نہیں کرتے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایون خداوند یسوع کو زندگی دینے کے باوجود. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی انہوں نے یسوع سے بات کی ہی نہیں. میرے بھائی اور بہنوں, آج ہی یہ فیصلہ کریں, آج ہی یہ ڈیسیژن لیں
کہ میں جب دعا کرنے جاؤں گا اور جاؤں گی تو صرف میں اپنی بات نہیں سناؤں گا، میں اس سے رفاقت رکھنے کے لیے جاؤں گا، میں اس سے فیلوشپ کرنے کے لیے جاؤں گی، میں اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جاؤں گی، کیونکہ ہمیں بنایا ہی اس لیے گیا، ہم اس کی مانند بنائے گئے تاکہ ہم اس کے ساتھ فیلوشپ کریں۔ دیکھیں یہاں پہ صاف لکھا ہے، جو کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ ہم اکثر جب کسی کو انوائٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کھانا تو سب گھر میں کھاتے ہیں، یہ تو ایک گیٹ ٹوگیدر ہے، یہ تو ایک فیلوشپ ہے، یہ تو ایک رفاقت ہے۔ سو کھانا جو ہے وہ رفاقت کو پیش کرتا ہے۔ سو یسوع یہاں پہ کیا کہہ رہی ہے، میں اندر جا کر کھانا کھاؤں گا، میں ان کے ساتھ فیلوشپ کروں گا، جو مجھے انوائٹ کرے گا میں ان کے ساتھ رفاقت رکھوں گا اور وہ میرے ساتھ۔ سو میرے بھائی اور بہنوں، میرا اور آپ کا خدا کوئی مذہبی خدا نہیں ہے، میرا اور آپ کا خدا ہمارے ساتھ اپنے رشتے کو ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ کب ہم اس کو انوائٹ کریں گے، کب ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھیں گے، کب ہم اس کے ساتھ سرگرمی سے چلنا شروع ہو گئے، کب ہم ان چیزوں کو جو ہمیں خدا سے دور لے کے جاتی اپنی زندگی سے الگ کرنا شروع کریں گے، کب ہم اس کو الاؤ کریں گے، اجازت دیں گے کہ ہاں خداوند ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ہم کمپلیٹلی تیری مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، ہماری مدد کر، ہماری راہوں کی رہنمائی کر، ہمیں حوصلہ دے تاکہ ہم تیری راہ پہ دوڑ سکیں۔ آمین۔ سو آئیں ہم دعا کریں۔ خداوند یسوع کے نام میں فادر لارڈ، ہم تیرے پاک حضور میں آتے ہیں۔ یس فادر لارڈ، خداوند ہم تجھے الاؤ کرتے ہیں، تجھے اجازت دیتے ہیں خداوند ان تمام نکمی باتوں کو، ان چیزوں کو خداوند جو ہمیں تجھ سے دور لے کے جاتی ہیں خداوند، جو ہمیں سرگرمی میں چلنے نہیں دیتی، یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، قید کر کے مسیح کا فرمانبردار بناتے ہیں، ان خیالوں کو قید کر دیتے ہیں، ان تصورات کو ڈھا دیتے ہیں جو تیرے کلام کے مطابق تجھے الاؤ کرتے ہیں۔ خداوند تو ہمارے ساتھ فیلوشپ کر۔ یس ہولی اسپرٹ، وی ویلکم یو، وی ویلکم یو ان دا نیم آف جیسس۔ یسوع کے نام میں دعا، آمین۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کو بند کریں، میں آپ کو ضرور کہوں گی خدا کا کلام زندہ کلام ہے، اس میں زندگی گزارنا شروع کریں۔ صرف سننا کافی نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کے لیے خدا ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ اگر آپ سے اس ٹائم میں مس ہو جاتا ہے، آپ جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے، آپ یہ ریکارڈڈ میسج ہوتا ہے، آپ اس کو چلا کے دوبارہ سن سکتے ہیں، یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں، وہاں پہ گریٹ جوائن دی سٹی منسٹریز کے نام سے ہمارا چینل ہے، آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، میسیجز نکال کے سن سکتے ہیں تاکہ آپ برکت حاصل کریں، خداوند میں مضبوط ہو۔ خداوند آپ کو بہت برکت۔ تھینک یو ویری مچ۔